میاں 11 ستمبر کے تم ایک حملے پر چیخ اٹھے، کبھی سوچا ہے کتنے بے خطا خود تم نے مارے ہیں؟ کسی بھی دور کی تاریخ خود ہی دیکھ لو پڑھ کر، تمہارے دامنوں پر خون کے دھبے ہمارے، تمہارے دامنوں پر خون کے دھبے ہمارے ہیں۔ فلسطین، لیبیا، بغداد، بصرہ اور ایران میں ہزاروں پھول سے بچے ہمارے تم نے مارے۔ حسین ابن علی کے زائروں کے ہاتھ ہیں کاٹے، جوان بچوں کے آگے بوڑھے ماں اور باپ مارے ہیں۔ ارے ہمیں بغداد کی دیوار میں ہے زندہ چنوایا، زبان گدی سے کھینچی ہے، بدن سے سر اتارے ہیں منگر منگر۔ تاریخ شاہد ہے کہ اتنے ظلم سہ کر بھی نہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے نہ ہم ہمت کو۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ اتنے ظلم سہ کر بھی نہ ہم نے حق کو چھوڑا ہے نہ ہم ہمت کو ہارے ہیں۔ علی کے عشق میں صدیوں سے مقتل اور زندہ میں، یہ ہم سے پوچھئے کہ کیسے دن ہم نے گزارے ہیں، یہ ہم سے پوچھئے کہ کیسے دن ہم نے گزارے ہیں۔ ارے تمہیں معلوم ہی کیا ہے کسے اسلام کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہی کیا ہے کسے اسلام کہتے ہیں؟ یا اس سے پوچھئے فاقوں میں دن جس نے گزارے ہیں، یا اس سے پوچھئے فاقوں میں دن جس نے گزارے ہیں۔ ابو سفیان، مرحب، بولہب، ابو جہل اور انتر، ابو طالب کے بیٹے سے یہ سب شیطان ہارے ہیں۔ ارے احد میں، بدر میں، صفین میں، خیبر میں، خندق میں، علی مرتضیٰ نے سارے دہشت گرد مارے۔ حضرات ہماری محفل کا پہلا دور ختم ہوا ہے اور اب آپ لوگوں کی فرمائش پر جو شعراء ہندوستان سے آئے ہیں ان میں سب سے پہلے جناب ظفر اعظمی صاحب کو میں زحمت دینا چاہتا ہوں اور ان کے لیے 4 مصرے وہ پھر سے شعر سنانے کے واسطے آئے، وہ پھر سے شعر سنانے کے واسطے آئے۔ یہ استدا ہے میری مومنین کی خواہش، پسند ان کو کراچی کے لوگ کرتے ہیں، ہوئی ہے پھر سے ظفر اعظمی کی فرمائش۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ظفر اعظمی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ پیش کرتا ہوں تعمیل حکم کے سلسلے میں مومنین جا رہے ہیں۔ حضرات اچھا نہیں لگتا ہے جب مجمع رہتا ہے، مومنین رہتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں، بس کچھ شعر پیش کرتا ہوں بالکل۔ وہی خلد میں گھر بنا لے گئے، وہی خلد میں گھر بنا لے گئے، وہی خلد میں گھر بنا لے گئے، جنا میں جو عشق ازاں لے گئے،
کے عذاب لے گئے، عذاب لہد سے وہی بچ گئے. ملاحظہ فرمائیں گے، ذرا جاگ کے ملاحظہ فرمائیں. عذاب لہد سے وہی بچ گئے، کفن میں جو خاک شفا لے گئے، کفن میں جو خاک شفا لے گئے، کفن میں جو خاک شفا لے گئے. حضرات یہ شعر کہ رضی اللہ چاہے جسے اب کہو، رضی اللہ چاہے جسے اب کہو، رضی اللہ چاہے جسے اب کہو، رضا رب کی تو مرتضیٰ لے گئے. رضا رب کی تو مرتضیٰ لے گئے، رضا رب کی تو مرتضیٰ لے گئے. حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ یہ آج پاکستان ہوا ہے، یہ بھی ہندوستان ہی کا ایک جز تھا، ٹکڑا تھا. ملاحظہ فرمائیں میں نے اپنے وطن کے سلسلے میں کہی تھی وہ بات، حالانکہ جو جہاں کا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، جس کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں تمام مولا کے چاہنے والے ہیں، بس میں نے ایک نام کا استعمال کر دیا، لیکن آپ تمام مذاق کرتے وہ شعر و حدیث بھی ہے معصومین کی. ملاحظہ فرمائیں کہ رضا رب کی تو مرتضیٰ لے گئے، کہ ہوا ہند میں دفن جو شہ کا دوست، فرشتے اسے کربلا لے گئے، فرشتے اسے ہوا ہند میں دفن جو شہ کا دوست، ہوا ہند میں دفن جو شہ کا دوست، فرشتے اسے کربلا لے گئے، فرشتے اسے کربلا لے گئے. اور حضرات یہ مولا کے عزاداروں کے لیے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے کہ فرشتوں نے دیکھا جو عشق کے عذاب، 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 تو موتی سمجھ کر اٹھا لے گئے، تو موتی سمجھ کر اٹھا لے گئے، تو موتی سمجھ کر اٹھا لے گئے. اور رات یہ بالکل
سچی بات پیش کرتا ہوں، تاریخ ملاحظہ فرمائیں کہ پڑا جب بھی اسلام پر، پڑا جب کٹھن وقت اسلام پر، پڑا جب کٹھن وقت اسلام پر، تو آغوش زہرا کے پالے گئے، تو آغوش زہرا کے پالے گئے، کہ یہ ساحل پہ کہتی تھی فوج ستم، آخری شعر، یہ ساحل پہ کہتی تھی فوج ستم، کہ عباس دریا اٹھا لے گئے، کہ عباس دریا اٹھا لے گئے، یہ ساحل پہ کہتی تھی فوج ستم، کہ عباس دریا اٹھا لے گئے، کہ عباس دریا اٹھا لے گئے، اور انہیں حشر میں کوئی خطرہ نہیں، 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 جو بنت نبی کی دعا لے گئے، جو بنت نبی کی دعا لے گئے، اور مسلمان کے وہ راہبر بن گئے، مسلمان کے وہ راہبر بن گئے، جو بزم نبی سے نکالے گئے، جو بزم نبی سے نکالے گئے، جو بزم نبی سے نکالے گئے، اور رات مقطع بطور خاص اہل علم تشریف فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں کربلا کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ کھلاتے چمن فتح کا شام تک، کھلاتے چمن فتح کا شام تک، سفر پایا عابد کے چھالے گئے، سفر پایا عابد کے چھالے گئے۔ حضرات مجھ سے بھی فرمائش کی گئی کہ میں شعر آپ کو سناؤں، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں شعر سناتا ہوں میں۔
برادران ایمانی نظر ضرور کھا کے آپ لوگ جائیے گا، یہ آپ سے گزارش ہے، اور اس کے بعد نماز۔ حضرات میں سلام کے شعر توجہ کا طالب اس میں بہت مشکل ہیں، میں نے ان کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شبیر لائے ایسے جیالوں چھانٹ کر، شبیر لائے ایسے جیالوں چھانٹ کر، رکھ دیں جو کی دھار سے خنجر کو کاٹ کر، شبیر لائے ایسے جیالوں کو چھانٹ کر، رکھ دیں جو خون کی دھار سے خنجر کو کاٹ کر۔ یہ دونوں شعر خطابند ہیں، حضرت عباس کی شان میں ہیں کہ عباس سوچتے تھے جو اذن وغا ملا، عباس سوچتے تھے جو اذن وغا ملا، لاشوں کا پل بناؤں گا دریا کو پاٹ کر۔ عباس سوچتے تھے جو اذن وغا ملا، لاشوں کا پل بناؤں گا دریا کو پاٹ کر، اور پانی کی بوند بوند پہ لکھوں گا یا حسین۔ عباس سوچتے تھے جو اذن وغا ملا، لاشوں کا پل بناؤں گا دریا کو پاٹ کر، پانی کی بوند بوند پہ لکھوں گا یا حسین، پلٹوں گا میں فرات کو پیاسوں میں بانٹ کر، پلٹوں گا میں فرات کو پیاسوں میں بانٹ کر۔ اور یہ بھی خطابند ہے جناب شہزادی زینب کی شان میں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ ہونٹوں پہ پھر نہ آ سکا بیعت کا نام تک، ہونٹوں پہ پھر نہ آ سکا بیعت کا نام تک، رکھ دی زباں یزید کی زینب نے کاٹ کر، ہونٹوں پہ پھر نہ آ سکا بیعت کا نام تک، رکھ دی زباں یزید کی زینب نے کاٹ کر۔ اور دنیا میں صرف شام کا دربار ہے جہاں قیدی نے بادشاہ سے کی بات ڈانٹ کر، دنیا میں صرف شام کا دربار ہے جہاں قیدی نے بادشاہ سے کی بات ڈانٹ کر، قیدی نے بادشاہ سے کی بات ڈانٹ کر۔ اور آخری شعر سلسلے کا شعر شاید کسی قابل ہو، ملاحظہ فرمائیے گا، قافیہ بھی اور خیال کے حساب سے بھی شاید کسی قابل ہو کہ چھالا چمک رہا ہے جو عابد کے پاؤں میں، چھالا چمک رہا ہے جو عابد کے پاؤں میں، مر جا یزید تو اسی ہیرے کو چاٹ کر۔ چھالا چمک رہا ہے جو عابد کے پاؤں میں، مر جا یزید تو اسی ہیرے کو چاٹ کر، مر جا یزید تو اسی ہیرے کو چاٹ کر۔ آئیے حضرات، میں مجھ سے فرمائش کی گئی، میں نے پچھلی دفعہ سنائی تھی، کچھ لوگوں کے بیچ میں وہ نظم سنائی تھی میں نے۔ نظم کیا قصیدہ ہے حضرت علی کی شان میں، 13 رجب کے سلسلے میں ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے یہاں ان کے گھر پر سنایا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا کہ پڑھ دیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمہ یہ طرح تھی علی کی منقبت آسان ہے کیا، اسی میں میں نے کہی کوشش کی ہے کہ عرض کرتا ہوں کہ مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، قصیدے کا یہی عنوان ہے کیا، مسلمہ ہی کہے مسلم کو کافر، کوئی اب صاحب ایمان ہے کیا، مسلمہ ہی کہے مسلم کو کافر، کوئی اب صاحب ایمان ہے کیا، مسلمہ بڑھ گئے فرقوں میں وائز، ابھی بھی دل میں کچھ ارمان ہے کیا، مسلمہ بڑھ گئے فرقوں میں وائز، ابھی بھی دل میں کچھ ارمان ہے کیا، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، یہ ممبر بھی کوئی دکان ہے کیا، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، یہ ممبر بھی کوئی دکان ہے کیا، وہ مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، ذرا سے جھوٹ میں نقصان ہے کیا، وہ مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، ذرا سے جھوٹ میں نقصان ہے کیا، ہمیں تو مطمئن کیسے کرے گا، تیرے دل کو بھی اطمینان ہے کیا، ہمیں تو مطمئن کیسے کرے گا، تیرے دل کو بھی اطمینان ہے کیا، ستم دہشت پسندی اور تشدد مسلمہ کی نئی پہچان ہے کیا، ستم دہشت پسندی اور تشدد مسلمہ کی نئی پہچان ہے کیا، اور جہاں مسجد میں مارے جائیں مسلم اسی کا نام پاکستان ہے کیا، ستم دہشت پسندی اور تشدد مسلمہ کی نئی پہچان ہے کیا، جہاں مسجد میں مارے جائیں مسلم
اسی کا نام پاکستان ہے کیا؟ پڑوسی کی بہت ہے فکر تجھ کو، پڑوسی کی بہت ہے فکر تجھ کو، تو گھر کے حال سے انجان ہے کیا؟ پڑوسی کی بہت ہے فکر تجھ کو، تو گھر کے حال سے انجان ہے کیا؟ پھر اپنے ملک کی طرف چلتا ہوں کہ صدا گجرات کی گلیوں سے آئی، صدا گجرات کی گلیوں سے آئی، یہی جمہوریت کی شان ہے کیا؟ یہ کیوں انسان زندہ جل رہے ہیں، ہر ایک بستی میں اب شمشان ہے کیا؟ اور شکم ماؤں کے جس نے چیر ڈالے وہ انسان ہے تو پھر حیوان ہے کیا؟ شکم ماؤں کے جس نے چیر ڈالے وہ انسان ہے تو پھر حیوان ہے کیا؟ اور جہاں ہے گوڈسے کی حکمرانی وہی گاندھی کا ہندوستان ہے کیا؟ جہاں ہے گوڈسے کی حکمرانی وہی گاندھی کا ہندوستان ہے کیا؟ اور شکیل اتنے ستم اور یہ خاموشی، شکیل اتنے ستم اور یہ خاموشی، تیرا سینہ بھی قبرستان ہے کیا؟ شکیل اتنے ستم اور یہ خاموشی، تیرا سینہ بھی قبرستان ہے کیا؟ اب سنیے گا مولا کی ولادت کے سلسلے میں 13 رجب کے بتوں کے درمیان ہے جان ہے کیا؟ بتوں کے درمیان ہے جان ہے کیا؟ کسی کے آنے کا امکان ہے کیا؟ بتوں کے درمیان ہے جان ہے کیا؟ کسی کے آنے کا امکان ہے کیا؟ کیوں ایک دیوار میں در کھل رہا ہے، کیوں ایک دیوار میں در کھل رہا ہے، خدا کا خاص وہ مہمان ہے کیا؟ کیوں ایک دیوار میں در کھل رہا ہے، خدا کا خاص وہ مہمان ہے کیا؟ فرشتے سب اتر آئے زمین پر، فرشتے سب اتر آئے زمین پر، فلک اس رات میں سنسان ہے کیا؟ فرشتے سب اتر آئے زمین پر، فلک اس رات میں سنسان ہے کیا؟ وہ نومولود بچہ اور تلاوت، وہ نومولود بچہ اور تلاوت، نبی کی گود میں قرآن ہے کیا؟ وہ نومولود بچہ اور تلاوت، نبی کی گود میں قرآن ہے کیا؟ اور پڑے ہیں 400 اجدر کے ٹکڑے، علی مرتضیٰ کی شان ہے کیا؟ اور یہ شعر بہت احتیاط سے سنیے گا کہ علی کی دشمنی دوزخ کا رستہ، علی کی دشمنی دوزخ کا رستہ، علی سے دوستی آسان ہے کیا؟ علی کی دشمنی دوزخ کا رستہ، علی سے دوستی آسان ہے کیا؟ علی کے عشق میں لٹتا ہے سب کچھ، یہ مال و زر یہ جسم و جان ہے کیا؟ علی کے عشق میں لٹتا ہے سب کچھ، یہ مال و زر یہ جسم و جان ہے کیا؟ علی کے عشق کی خوشبو ہے ہر سو، یہ بزم بوذر و سلمان ہے کیا؟ علی کے عشق کی خوشبو ہے ہر سو، یہ بزم بوذر و سلمان ہے کیا؟ میری دولت شکیل عشق علی ہے، کوئی مجھ سے بڑا دھنوان ہے کیا؟ صاحب پھر میں بلا رہا ہوں دوبارہ ضمیر صاحب کو، جو سن والے علی سے دور رہیں۔ کیونکہ معنوی جو صدارت ہوتی ہے محفل کی وہ امام زمانہ کرتے ہیں، اور تذکرہ ظاہر سی بات ہے ان کی صدارت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری بات تو کوئی نہیں پڑے گا، آخر ہم ہی ہیں، آخری معصوم، آخری شاعر۔ سماعت فرمائیں، ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چند اشعار، اور یہ شاعری کی بہت ہی مشکل سے مانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جواب لینا معصوم سے ایک لفظ دائیں بائیں ہو جائے تو معلوم ہوا کہ جنت سے جہنم تک پہنچ سکتے ہیں، بہت سخت ہے۔ بہرحال پہلا مصرع ہمارا سوال ہے اور دوسرا مصرع امام عصر کا جواب ہے۔ سماعت فرمائیں۔ جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے، سمجھ فرمائیں،
پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے، پوچھا جو عشق میں کتنے غموں کا بار اٹھانا پڑتا ہے، بولے محبت کی راہوں میں سر بھی کٹانا پڑتا ہے، بولے محبت کی راہوں میں۔ حسن مطلع سماعت فرمائیں گے اور 14 معصومین کی عظمتوں کی روشنی میں سب جوابات ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے، سماعت فرمائیں۔ پوچھا جو رشتہ آلو قرآن کیسے بتانا پڑتا ہے، بولے کہ قرآنوں کے سنا پہ چڑھ کے سنانا پڑتا ہے، بولے کہ قرآنوں کے سنا پہ۔ اب بطور خاص یہ شعر سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہیں مولا آپ، سماعت فرمائیں۔ پوچھا جو میں نے خضر ہے افضل یا افضل ہے مولا آپ، بولے انہیں بھی موقع بموقع راستہ بتانا پڑتا ہے، بولے انہیں بھی موقع بموقع۔ یہ شیخ سماعت فرمائے بطور خاص۔ پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسا ملا، بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا مسیح تو عیسیٰ بنے ہیں، آپ کو رتبہ کیسا ملا، بولے دوا وہ دیتے ہیں نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے، بولے دوا وہ دیتے ہیں نسخہ ہم کو لکھانا پڑتا ہے۔ اور 2-3 شعر کی زحمت سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا ایک سوال بات کریں، پوچھا کہ خانہ کعبہ سے ہوگا، بطور خاص سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں، عظمت مولا سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا جو خانہ کعبہ سے ہوگا، آپ کا کیوں اے مولا ظہور، سماعت فرمائیں، مولانا نازو سوال ہے، سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا جو خانہ کعبہ سے ہوگا، آپ کا کیوں اے مولا ظہور، بولے ہے جد کا کون مکان پوتے کو بتانا پڑتا ہے، بولے ہے جد کا کون مکان پوتے کو بتانا پڑتا ہے۔
بھی شعر سماعت فرمائیں، سلوات پڑھتے ہیں۔ پوچھا جو میں عقیدے کے شعر پیش کر رہا ہوں، پوچھا جو میں نے موت سے پہلے، یہ بتا چکے ہیں 14 معصومین کی عظمتوں کی روشنی میں جواب ہے۔ پوچھا جو میں نے موت سے پہلے آپ سرہانے آتے ہیں کیوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ پوچھا جو میں نے موت سے پہلے آپ سرہانے آتے ہیں کیوں؟ بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا پڑتا ہے، بولے ہے وعدہ قبل قضا بولے ہے وعدہ قبل قضا دیدار کرانا پڑتا ہے۔ میں مکہ 3 شعر سماعت فرما لیں، شاید کسی قابل ہو۔ پوچھا جو کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ معراج امام، سماعت فرمائیں۔ پوچھا جو کیسے طے ہوتا ہے مرحلہ معراج امام، بولے نبوت کو اپنے کاندھے پہ اٹھانا پڑتا ہے، بولے نبوت کو کاندھے پر۔ حضرات آخری شعر، اور یقین کریں آپ ٹھیک اب ہماری نگاہ میں سب سے اچھا شعر، اور یہ بھی چونکہ شاعروں کی ذمہ داری ہے وہ بھی تبلیغ، نصیحت، ہدایت، جو بھی معصوم کے اقوال ہیں ان کو نظم کیا کریں، قوم تک پہنچایا کریں، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور اصول دین اور پورے دین کی روشنی میں یہ شعر آخری پیش کر رہا ہوں۔ جعفر بھائی سماعت فرمائیں، آخری شعر۔ حضرات جب ہم عریضہ لکھنے کے لیے چلتے ہیں تو قلم ابھی نہیں نکالا، لیکن ہماری نیتوں سے مولا کو خبر ہو جاتی ہے، ہمارے دل میں کیا نیت ہے مولا کو معلوم ہے، ہم کیا لکھیں گے اس کے اندر۔ تو آپ دیکھیں ایک شعر میں اصول دین پورے دین دونوں رکھا ہے۔ فرمائیں، پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے، بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی۔ پوچھا جو راز دل ہے عیاں تو رسم عریضہ ہے پھر کیا؟ بولے عقیدہ ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ مقطع سماعت فرمائیں گے۔ پوچھا میرے اشعار اے مولا
کو کیسے لگتے ہیں. پوچھا میرے اشعار اے مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں. پوچھا میرے اشعار اے مولا آپ کو کیسے لگتے ہیں. بولے ضمیر قوم اگر سوئے تو جگانا پڑتا ہے. بولے ضمیر قوم اگر. حضرات اسی کے ساتھ یہ محفل اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن 3 شعر سے علی کے سائے میں گزری ہے ساری رات، اشعار ہم نے سن لیے محفل تمام ہے. ذکر علی تو چلتا رہے گا ابد تلک، یہ ایک ابتدا ہے کہاں اختتام ہے. ذکر علی تو چلتا رہے گا ابد تلک، یہ ایک ابتدا ہے کہاں اختتام ہے. خواہش ہے بانیان کی شامل ہوں مومنین، محفل کے بعد نظر کا بھی اہتمام ہے. مومنین آپ لوگ یہی تشریف رکھے، نظر یہی آ رہی ہے. اور ایک مومن کا موبائل ہے وہ میرے پاس ہے، وہ نشانی بتا کے لے جائے. مومنین آپ لوگ یہی